ایک بات مطلب آپ یہاں پر یہ جو گرینائٹ کا جس کا ہمارا وزٹ ہے صرف اس کی ورتھ مارکیٹ میں $6.2 ٹریلین ہے اور 6.2 ٹریلین میں رہنے والا بندہ 2 وقت کی روٹی سے محتاج ہے. اس سے بڑھ کر اور کچھ ظلم ہو سکتا ہے؟ آج امریکہ کو امریکہ بنا سکتی ہیں، جاپان کو جاپان بنا سکتی ہیں، تائیوان کو تائیوان بنا سکتی ہیں، بھارت کو بھارت بنا سکتی ہیں، چائنا کو چائنا بنا سکتی ہیں ایکسپورٹ کے اندر، اور ان کی جی ڈی پی ایک اوپر لیول پہ جا سکتی ہے. تو پھر ہم لوگ وہی چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتے؟ وجہ یہ کیونکہ ہم نے اس سیکٹر پہ کبھی توجہ نہیں دی، کیونکہ ہم نے اس سیکٹر کو کبھی سوچا نہیں کہ یہ کتنی بڑی اہم ہے. تو اس میں چند چیزیں صرف ابھی ذکر کروں گا تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس کے بعد پھر میں میڈیا سے بات بھی کروں گا. لیکن میں اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد سب سے پہلا موقع دوں گا، اور یہاں کے لوکل لوگ اگر کوئی بھی ایک سوال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. اور جو ایک لوگ نیگیٹو پھیلا رہے تھے، تو انہیں تو میں نے کھل کے دعوت دی تھی کہ بھائی آپ لوگ آئیں، بیٹھیں کھل کے میڈیا کے آنکھ کے سامنے مناظرہ کریں، مجھ سے ڈیبیٹ کریں، میں اس کے لیے بھی آپ سے تیار ہوں. تو جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، ثبوت کے ساتھ رکھیں، چیزوں کے ساتھ رکھیں. حوالوں سے بات نہیں ہوتی. دنیا معدنیات کا استعمال کری، یہ ہم بارڈر کے ایریا میں بیٹھے، بارڈر اس طرف ہندوستان میں جائیں تو وہ سیم منرل پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے. یہ کون سی لاجک ہے؟ کیوں ہم اپنی معدنیات یہاں پر پرخیں جو ہیں، جو آج جو 7 نسلوں سے 5 نسلوں سے 3 نسلوں سے یہاں رہتے ہیں، ان سے پوچھیں وہ غربت میں ان کے باپ اجداد جیتے اور مرتے چلے گئے. آج وہ خود بڑھاپے کی اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں، اور آج ان کی اولاد جوان ہو رہی ہے، وہ بھی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، لیکن حالات وہی کے وہی. صبح جب ہم نے کاروجر اپنے مختلف نگر پالکا کے جو ہمارے گرینائٹ کے ڈپوزٹ ہیں ہم نے وزٹ کیا، تو میڈیا پرسنز خود اس بات کے گواہ ہیں، کیمرز موجود تھے. آپ یقین کریں وہ ایک چاچا ضعیف تھا، اٹھ نہیں پا رہا تھا، تو ایک دم سے اس نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایک کنواں ہے، پانی وہ کسی ایک ادارے نے لگا کے دیا ہے، کسی این جی اوز نے، وہ 40 فٹ اس کی ڈیپتھ ہے، اگر 20 مزید ہو جائے تو ہمیں پانی صحیح اس سے مل جائے گا. صرف 20 فٹ کھدائی کے پیسے ان کے پاس نہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کے یہ حالات ہیں. اگر آپ نگر پارکے کے لوگوں کے، اگر آپ ان کے محافظ ہوتے، آج آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ سندھ کا سب سے بڑا اگر ڈویژن کوئی ہے تو وہ سب سے بڑا وہ ہے تھر پارکر ہے، سب سے بڑا. اور سب سے زیادہ خودکشیاں یہاں کے لوگ کر رہے ہیں. بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو سیف کارونجر کر رہے ہو. ان کے موت کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ بات کی؟ کبھی ان کے حالات پوچھے؟ کبھی ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں؟ کبھی آپ نے اس تک دیکھا؟ کبھی آپ نے ان کی مدد تک گوارا کرنا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ کیا حالات ان کا قصور کیا ہے؟ آج خربوں کے اثاثوں کے بیچ میں رہنے والا بندہ 2 وقت کی روٹی اور جوتی کی ایک جوڑی کی اس سے محتاج ہے. یہ حالات ہیں، آپ دیکھیں. یہ میں تفصیلات تمام ایک ایک کر کے میں بیان کرتا رہوں گا، پھر ہم چیزیں کریں گے. یہ دیکھیں یہاں پر جو ایک میں چیز بتانا چاہوں ٹریسز کے حوالے سے، صرف انفارمیشن کے لیے چند چیزیں، اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلتے رہیں گے. دیکھیں منرل کا ہماری زندگی میں کیا، میں آج تمام لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں معدنیات ہے کیا. ہم سمجھتے نہیں ہیں، میں صرف یہ معدنیات. سنیں میری بات غور سے. ہمارے جسم کے اندر معدنیات موجود ہیں، اس کے بعد ہماری زندگی کا 95% معدنیات ہے. آج میں الف اور بے سے بتانا شروع کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو معدنیات کیا ہے، اس کا کیا کردار ہے ہماری زندگی میں. آپ گھر میں جو برتن استعمال کرتے ہیں، جو آپ کے برتن بنتے ہیں، وہ یہاں پر آپ کو پتا ہوگا وہ بھی آپ کے معدنیات، وہ بھی آپ کا منرل ہے. آپ کے گھر میں جو گھر دیوار بنی ہے آپ کی سیمنٹ سے، اس کے اندر جو لائم اسٹون، اس کے اندر جو کلے، اس کے اندر جو لیٹرائٹ، وہ آپ کا معدنیات ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی آپ کا سیمنٹ نہ بنتا. اگر اسی طرح کلر بھی آپ کا جو بھی، چاہے وہ آپ کے یہ مائک میرے سامنے پڑے ان کا کلر ہو، چاہے دیواروں کا کلر ہو، وہ بھی بغیر معدنیات کے ادھورا، اس کے بغیر نہیں بن سکتا. آپ کے پاس کیمراز موجود ہیں، آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، موبائل کی اسکرین سے لے کے اس کے بورڈ سے لے کے اس کی چپ تک، وہ ساری معدنیات سے بنتی ہیں، ہوا سے نہیں آتی. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. بھائی چائنا نے امپورٹ کر دیا، بازار میں جائے موبائل لے، اور ہمیں پتا ہے موبائل وہ بھائی بنا کس سے؟ وہ جس سے جاپان نے گاڑیاں بنائی، جس سے چائنا نے موبائل بنائے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم کیوں غریب ہیں؟ کیوں ہم غریب ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بیرونی ممالک
کچھ قوتیں، کچھ طاقت وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. اس وقت سندھ اتنی معدنیات اور اتنا ریزرو رکھنے کے باوجود بھی آج مفلوج ہے. یہ کیا سندھ کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ میں نے یہ نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی. آج ایک درخت میں پھل لگا پڑا ہے، میں کہتا ہوں میں نے پھل نکالنا کیونکہ یہ جو ہے نا میرے والد صاحب نے اس کا بیج بوا تھا. ارے بھائی، اللہ نے آپ کو درخت دیا، اس کا پھل آتا ہے تو وہ انسان کے لیے. اس کائنات کے اندر جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے وہ انسان کے لیے، انسان کے باہر کے لیے نہیں ہے. قیامت آئے گا ایک دن، یہ روئے زمین آج ہر دھرم، چاہے وہ سناتن دھرم ہو، چاہے وہ جین دھرم ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، ہر بات پہ بلیو کرتا ہے کہ قیامت ایک دن آئے گا. اور اس دن نہ یہ زمین باقی رہے گی، نہ یہ پہاڑ باقی رہیں گے. یہ زمین جس پہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، انسان تو 5000 سال 5000 ارب سال بعد آیا، زمین تو پہلے تھی. اب کیوں کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ نہ کریں زمین کے اوپر کھیتی باڑی. اب کیوں اس کا سینہ چیرتے ہیں؟ اب کیوں کنویں لگاتے ہیں؟ اب نہ لگائیں. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا رزق اسی کے اندر ہے، تمہاری ترقی اسی کے اندر ہے. یہ انسان کے وسائل ہیں اور انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے میں تمہیں بھیجی یہ تمہاری خوبصورتی کے لیے. خوبصورتی کیا؟ یہ ہم نے کلچر دیا. ہر ایک چیز کو تحفظ دیں. چند چیزیں، ہم انسان ہیں، ہماری زندگی میں خوبصورتی کا بھی ایک بیلنس ہے اور ایک اس کا ایک اسٹیپ ہے، وہ بھی فالو کریں، ساری چیزیں کریں. لیکن خدا نے جو نعمت دی ہے آج، یہ پہاڑ، یہ معدنیات، یہ ہماری نعمت ہے. بھائی اگر آپ دنیا میں پروٹیسٹ کریں نا، آپ کہیں ہمیں معدنیات استعمال نہیں کرنی، تو آج آپ کے پاس نہ موبائل ہوتا، نہ گاڑی ہوتی، نہ کیمرے ہوتے، نہ آپ کے پاس کچھ نیٹ تک نہیں ہوتا، آپ کے پاس ہاتھوں میں گھڑیاں نہیں ہوتی. اگر آپ معدنی وسائل کے اتنے بڑے دشمن ہیں تو پھر آپ کیوں یوٹیلائز کرتے ہیں؟ کیوں سوشل میڈیا کس سے بنتا ہے؟ سیمی کنڈکٹر کا وار ہوا، دنیا اس کے آگے جا کے بے بس ہے. آج وائرنگ سسٹم، کیبل سسٹم، سیٹلائٹ امیجری، وہ کس کی مرہون ملت ہے؟ وہ معدنیات کی. کیوں استعمال کرتے ہیں آپ اس کو؟ آپ نے روزمرہ زندگی میں آپ نے جو گھر بنائے، جن گھروں میں رہتے ہیں، اس گھروں کی جو عمارتیں بنی ہیں وہ آپ کی معدنیات ہیں. جو سریا ڈالا ہوا وہ آپ کا آئرن اور ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو ان کے حقوق سے دور رکھنا، اور اللہ نے آپ کے لیے دیے ہیں اور آپ نے استعمال کرنے. اگر آپ نہیں کریں گے مرتے جائیں گے، مرتے جائیں گے. قیامت روز آ جائے گی اور اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں نعمت دی، تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم ناشکروں میں سے ہو. خدا نے اسی طرح درخت، پیڑ پودے دی ہماری لیے. آج چرند پرند، سارا کائنات اس کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے ارد گرد گھومتا ہے. سب سے پہلا، سب سے بڑا حقوق انسان کا ہے. انسان بھوکا مر رہا ہے، وہ مرے، لیکن یہاں پر وہ جو پروپیگنڈا ہے وہ چلتا رہے. انسان کی کوئی حقوق کی بات نہیں ہوگی. انسان خودکشیاں کرتے، تھر کے لوگ کر رہے سارے خودکشیاں. کیونکہ بھائی ہم نے نا، وہ ہندوستان منرل نکال رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے، جاپان کر رہا ہے، وہ کریں، وہ قومیں ترقی کریں. ہمارے پاس ملک میں بیچنے کے لیے کیا ہے؟ آئی ٹی ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس کیا زراعت ہے؟ نہیں. وہ اتنا ہے کہ ہمارا اپنا پورا ہوتا. بھائی دنیا نے چیزیں بنائی، انہوں نے اپنے اساسوں سے، ان سے پروڈکٹ بنائے، مارکیٹ میں بیچے. آج میڈ ان چائنا، میڈ ان فلانا، میڈ ان امریکہ، میڈ ان وہ. بھائی پاکستان میڈ ان کیوں نہیں ہے؟ آج جس چیز سے گاڑیاں بنتی ہیں، موبائلیں بنتی ہیں، ٹیکنالوجی بنتی ہے، وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے. آج عوام کو مطالعہ کرنا چاہیے، لوگوں کو کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ نے یہ ہماری ہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ سندھ کے لوگوں کی ملکیت ہے، یہ تھر کے لوگوں کی ملکیت ہے. اب اس میں آگے جانے سے پہلے بتاؤں گا، یہ دیکھیں، اب یہ چند ہمارے پاس کافی منرلز ہیں. یہ ہماری زندگی میں جس طرح یہ مختلف، یہاں پر میں آپ کو دیکھیں سلائیڈ میں چیزیں چل رہی ہوں گی.